کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے توحید کا پیغام دینے اور انسانوں کو ہر قسم کی گمراہی، شرک، گناہ، اخلاقی برائیوں جن میں زنا، جوا، جھوٹ یا چوری وغیرہ کو روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے ہر نبی کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ جہاں کہیں کسی قسم کا شرک یا اخلاقی برائی ہوتے دیکھتے تو فوری طور پر شرک اور اخلاقی برائی کرنے والوں کو ان اعمال سے روکتے تھے۔ کہ نبی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہر قسم کی اخلاقی برائی اور شرک سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء نے کسی بھی قسم کی اخلاقی برائی کے جاری رہنے کا نہ تو کبھی کوئی حکم فرمایا اور نہ ہی برائی دیکھ اس کو نظر انداز کیا۔ اس ویڈیو کے آخر میں سب سن سکتے ہیں کہ مرزئی مبلغ نفیس احمد عتیق اور ڈاکٹر سلطان احمد مبشر مرزا قادیانی، جس کو وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ایک نبی مانتے ہیں، یہ دونوں افراد مرزا قادیانی کذاب کے زندگی کے ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ مرزا کو بتایا گیا کہ اس کے لنگر خانے کا نان بھائی آٹا چوری کرتا ہے، تو مرزا نے کہا کہ نان بھائی بنانے والا تو اپنی زندگی میں ہی جہنم میں ہے، کیونکہ وہ تندور کی تپش میں یعنی جہنم میں رہتا ہے، لہذا نان بھائی کو چوری کرنے دو۔ لا حول ولا، یہ نبی ہے یا کہ چوروں کا سردار؟ اس ہی لنگر خانے میں آٹا پیسنے والی ایک عورت کی شکایت آئی کہ وہ لنگر خانے کا آٹا چوری کرتی ہے، تو مرزا نے کہا کہ اس کو آٹا چوری کرنے دو۔ لو جی، جس مذہب کا بانی چوری جیسے گناہ کو جاری رکھنا یا جائز سمجھتا ہے، وہ رحمان کا نہیں شیطان کا نمائندہ ہے۔ بڑے سے بڑا مرزئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ گناہ جاری رکھنے کا فرمان کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہرگز جاری نہیں کرتا، مگر مرزئی مبلغین خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ مرزا نے کہا چوری ہونے دو، اس کو روکو نہ۔ آپ بتائیں کہ یہ نبی کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ برائی کو، یعنی برائی تو شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل کو جاری ہونے دو۔ نبی تو رحمانی عمل کو لاگو کروانے آتے ہیں، نہ کہ شیطانی۔ اس لیے سب مرزئی اب جان جائیں کہ مرزا ہرگز اللہ کی طرف سے بھیجا نبی نہیں تھا، اس لیے وہ ترک قادیانیت کر کے فوری اسلام قبول کر دائمی جہنم سے بچ جائیں، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ بہرحال اگر مرزا اللہ کا نبی ہوتا تو اللہ اس کو کہتا کہ میں نے تجھے برائی روکنے کے لیے بھیجا تھا اور تو شیطانی قوتوں کی ایک برائی چوری کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ لا، آپ بتائیں یہ ایسے ہوتے ہیں نبی؟ بے شک کسی بھی نبی نے برائی کو جاری رکھنے یا اس کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کی۔ نبی کسی بھی برائی کے مرتکب کو اچھائی کی ہدایت دیتا ہے، چوری جیسے گناہ پر اللہ کا حکم سناتا ہے اور آئندہ سے چوری نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہے، مگر مرزا قادیانی کہہ رہا ہے چوری کرنے دو۔ اور کیونکہ وہ خود چور تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ وہ دوسرے چور جو ہیں وہ بھی چوری کریں، کوئی بات نہیں، یعنی مرزے کی سنت پر ہی عمل کرنا ہے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کوئی مقدس ہستی نہیں تھا، بلکہ وہ برائیوں کا ایک سرچشمہ تھا، جس نے جھوٹ، مکر، فریب کی بنیاد کے اوپر جو ہے انگریزی مدد سے ایک نیا مذہب کلٹ نکالا، اور یقیناً یہ ایک جو قادیانی اس کھلی دلیل کو سن کے پھر بھی وہ اس کو نبی کہتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوئی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ
قبول کریں کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ ایک گناہ گار شخص تھا جو گناہ کو پرموٹ کرتا تھا، اور اس کا دلیل کوئی اپنی طرف سے تو میں بیان نہیں کر رہا، جو کچھ مرزائی مبلغین اس انٹرویو میں کہہ رہے ہیں وہی بیان کر رہا ہوں. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ مرزائی جو سن رہے ہیں ان کے لیے یا تو وہ ثابت کریں کہ کوئی نبی کسی برائی کو جاری رکھنے کا حکم جاری کرتا ہے، اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اپنی اصلاح کریں اور اسلام میں داخل ہوں. اس کے علاوہ نبی کے صحابی اپنے نبی کا نام نہیں لیا کرتے. وہ اپنے نبی کو ہمیشہ جب ان کے روبرو ہوتے ہیں تو وہ اپنے نبی کو یا نبی اللہ ہی کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں. مگر اس ہی ویڈیو کلپ میں آپ سن لیں کہ وہ اس کا کوئی مرید ہے مرزا کا، وہ کہہ رہا ہے مرزا جی یہ پیسے مجھے چاہیے، اور مرزا اس کو 100 روپیہ لا کر دے رہا ہے. تو جس کے مریدوں نے اس کو یا رسول اللہ نہیں کہا، تو آج مرزائی کہتے ہیں کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. آپ بتائیں، پھر تو اس کے مطابق انہوں نے بھی اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو مرید تھے، وہ بھی اس کو نبی کے نام سے مخاطب نہیں کرتے تھے. نبی نہیں مانتے تھے تو نہیں کرتے تھے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ان کی اولاد ان کو باپ بھی نہیں کہتی تھی، ان کو یا رسول اللہ کہتے تھے. صحابی بھی ان کو یا رسول اللہ کہتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. اور یہ مرزا کے مرید جو ہیں وہ اس کا نام لے رہے ہیں، مرزا جی ادھر آؤ تو مرزا جی ادھر آؤ. یہ کیا ہے؟ مرزا کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والا اور ان کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی شریعت میں انسانی عکس بنانے کو حرام قرار دیا گیا ہوا ہے کہ اللہ کے کسی بھی نبی نے اپنا عکس بنوانے کی تو اجازت ہی نہیں دی، مگر مرزا قادیانی دلیپ کمار کی طرح پوز بنا اپنے فوٹو بنوایا کرتا. شکر ہے کہ اس زمانے میں ماڈل ہونے کا رواج نہیں تھا، ورنہ مرزا صاحب ہائی اسپیڈ ماڈل ہوتے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل نہ کرنے والا ایک ولی کا درجہ نہیں پا سکتا، تو کجا ایک نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے. ہے کوئی مرزائی جو بتا سکے کہ مرزا اگر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوتا تو کیا پھر اپنے فوٹو بنواتا پھرتا؟ بے شک نبیوں کی کوئی عکس و فوٹو ہوتے ہی نہیں. جس نے اپنے پوز والے فوٹو بنوائے وہ نبی ہرگز نہیں، وہ ایک کذاب ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے. بعثت کے بعد کی بھی بعض ایسی روایات ہیں جو کہ بڑی اچھوتی روایات ہیں. حضرت مسیح السلام کی سیرت کا اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں، جو ہمیں حضرت مولوی صاحب کے ذریعے ملی. ان میں ایک روایت خود مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ نان بھائی کی ایک دفعہ شکایت ہوئی حضرت مسیح السلام کے سامنے. لنگر خانے میں کھانا پکتا تھا، روٹیاں پکتی تھیں، تو اس میں یہ شکایت ہوئی کہ نان بھائی جو ہے وہ روٹی جو ہے چوری کر لیتا ہے یا ساتھ لے جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہی کہا گیا کہ چوری کرتا ہے. تو حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ تو زندگی میں اس دوزخ کے اوپر بیٹھا ہے، تنور کے اوپر وہ جو بیٹھا ہے، تو اب اس کو مزید کیا کہنا ہے. تو اس میں حضرت مسیح السلام کی سیرت نظر آتی ہے کہ ایک تو اس بات سے صرف نظر کیا ہے، اس کو کوئی یہ نہیں کہ اس کی بڑی سختی لے آئے ہوں، اس کو بڑا جھڑکا ہو. دوسرا اس معاملے کو رفع کیا ہے کہ اگر ضرورت کے مطابق لے جاتا ہے تو لے جانے دو. پھر ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب پیسوں والا جب معاملہ تھا، جی بالکل، کہ خود مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں اور میں نے آ کے کہا کہ مرزا جی، بڑے پیار میں کہتے ہیں مرزا جی پیسے. حامد علی صاحب نے یہ کیا، اچھا سوری، یہ حامد علی صاحب جی ہاں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ مرزا جی پیسے ختم ہو گئے، اور حضرت مسیح السلام نے پوچھا کتنے چاہیے. انہوں نے کہا 100 روپے. اب 100 روپے اس وقت بڑی ایک رقم ہوا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام اندر تشریف لے گئے. واپس جب آپ تشریف لائے ہیں تو دونوں ہاتھوں میں اس طرح پیسے پکڑے ہوئے تھے اور لا کے دیے کہ یہ میرا خیال ہے 100 ہی ہوں گے. اور پھر حضرت حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت مسیح السلام کے بڑے دیرینہ خادم تھے، وہ پیسے گنے تو وہ 120 روپے تھے. تو پھر 20 روپے واپس دیے کہ حضور یہ 20 روپے زائد ہیں. کئی دفعہ حضرت مسیح السلام دے دیا کرتے تھے کہ استعمال کریں، اور اس وقت یہ روایت ہے کہ انہوں نے واپس پکڑا دیے.
تو یہ بھی مولوی صاحب کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور یہ ذکر میرا خیال ہے کہ بعض اور روایات کے ذریعے جاری رہے تو بہتر ہے۔ اس میں اسی طرح یہ ہے کہ لنگر کے ساتھ ہی متعلقہ یہ ہے کہ غریب عورتیں اس وقت لنگر میں چکی پیسا کرتی تھیں، اس سے یہ کہ آٹا مہیا ہوتا رہے۔ تو کسی نے یہ شکایت کی کہ آٹا چرا لیا جاتا ہے، عورتیں آٹا چرا کے لے جاتی ہیں، تو بہتر ہے کہ خراس لگا لیا جائے تو اس سے نجات مل جائے گی۔ آٹا چرانے کا معاملہ کافی اس وقت گرم تھا، تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بیچاری یہ کہاں سے کھائیں، غریب ہے، آٹا چکی چلا رہی ہیں، اور ان کا گزارا اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، پھر شفقت ہے اصل میں۔ جی، اور پھر ایک روایت میں حضرت مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ